میں اور آپ سب خطبے میں، جمعے کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کوئی خطبہ جمعے کا ایسا نہیں ہوگا کہ خطیب اس کے بغیر ہی خطبہ ختم کر دیں، تقریباً خطبات میں یہ آیت شامل ہے۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، نیکی کرنے کا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، ان کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تین چیزوں میں یہ بیان کی کہ تین پر تم نے عمل کرنا ہے، اور یہ وہ آئیڈیل آیت مبارکہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو گویا کہ سارا دین ہی اس ایک آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ اگر اس کی وسعت کو دیکھا جائے، عدل، احسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور قرابت رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں فحش چیزوں سے روکتا ہے، اللہ تمہیں منکر، برائی والی چیزوں سے، کاموں سے روکتا ہے، والبغی، تمہیں سرکشی اور نافرمانی کے کاموں سے روکتا ہے۔ کئی ایسے غیر مسلم تھے کہ جنہوں نے، کفار نے، حضور کے خطبات میں جب اس آیت کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو مسلمانوں کے رب کا ایسا حکم ہے کہ گویا کہ پورے معاشرے کے اندر جو حقوق پھیلے ہوئے ہیں سب اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ مسلمان ہو گئے اس آیت کو سن کر۔ یہ آیت ہم سب خطبے میں سنتے ہیں، جمعے کے خطبات ہوں، دیگر خطبات ہوں، اس آیت کو ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تین کا حکم دیا کہ عمل کرو اور تین چیزوں سے رک جاؤ، فحش کاموں سے رکو، برائی سے رکو۔ فحش کاموں میں ہر طرح کی برائی، بدکاری بھی شامل ہے، لیکن منکر برائی کو الگ سے بھی بیان فرمایا، بری بات کہنے سے بھی رکو، بری بات کہنے سننے سے بھی رکو، اور البغی، بدکاری، برائی، نافرمانی، سرکشی، ان سے رکو۔ تو یہ آیت ایسی جامع آیت ہے کہ جس میں اتنے سارے حقوق اللہ پاک نے بیان فرما دیے گئے۔ اب ہمیں اس آیت کو ہی اگر آئیڈیل بنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں، عدل کہاں کہاں ہے، عدل کا مطلب ہی کیا ہے،